بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ فیصل آباد کا ایک حالیہ واقعہ پتنگ بازی کے حوالے سے کہ ایک جوان کی گردن کٹ گئی، اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے پتنگ بازی، پتنگ سازی، پتنگ فروشی اس کا شرعی حکم بیان کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کتب کا، فتاوی کا، اہل علم کی آراء کا جائزہ لیں تو ہمیں 3 قسم کی آراء نظر آتی ہیں۔ ایک رائے تو اہل علم کی یہ ہے کہ پتنگ بازی، پتنگ سازی اس میں فی نفسی ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لہٰذا یہ بالکل جائز ہے۔ اور یہ منہاج والے جو علماء ہیں، ڈاکٹر طاہر قادری صاحب والے، ڈاکٹر مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب وغیرہ، اگر آپ دیکھیں فتویٰ آن لائن، ان کے آپ کو فتاوے ملیں گے۔ اسی طرح دوسرا جو نظریہ ہے اہل علم کا وہ یہ ہے کہ پتنگ بازی، پتنگ سازی فی نفسی ہی تو یہ جائز ہے، اگر اس میں کچھ قباحتیں پائی گئیں تو اس کی وجہ سے ناجائز کا حکم لگ سکتا ہے، لیکن فی نفسی ہی یہ جائز ہے۔ تیسری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ قباحتوں کے بغیر یہ سلسلہ نہیں ہے، قباحتیں کوئی نہ کوئی اس عمل کے اندر پائی جا رہی ہیں، بلکہ لازمی پائی جا رہی ہیں، تو لہٰذا جب قباحتوں سے یہ چیز خالی نہیں نظر آتی تو پھر اس کے جواز کی صورت ہم کہاں سے لائیں گے اور کیسے اس کو جائز قرار دیں گے؟ چنانچہ یہ حضرات جو تیسرا قول ہے اہل علم کا، یا تیسرا طبقہ ہے اہل علم کا، وہ اس کو بالکل ناجائز کہتے ہیں۔ اب یاد رکھیں یہ پتنگ بازی کا جو شوق ہے اور رواج بہت زیادہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ موسم بہار میں، اپریل میں تو بالکل ایک جنون عام ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور اس کے لیے مستقل کو کارخانے، مارکیٹیں اور باقاعدہ اس کو یہ پیشہ کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ لہٰذا اب وہ جو قباحتیں ہیں کہ جو اہل علم نے سامنے رکھتے ہوئے جن کو اس کے ناجائز ہونے کی بات کی ہے، وہ قباحتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ سنن ابی داؤد میں ایک روایت موجود ہے کہ وہ اس میں ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا یتبع حمامۃ فقال الشیطان یتبع الشیطان۔ آپ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو کبوتر کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 194 ہے۔ یہاں دیکھیں ایک شخص کو جو کبوتر کے پیچھے بھاگ رہا تھا، شیطان کو شیطان کے پیچھے بھاگنا اس کو قرار دیا، اس کو اس کے ساتھ تشبیہ دی۔ تو اب پتنگ والے کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی اسی طرح پیچھے پیچھے جو ہے بھاگتے ہیں پتنگوں کے، اور امور دینیہ سے اور امور دنیاویہ سے بالکل غافل ہوئے پڑے ہوتے ہیں، اور جدھر جدھر پتنگ جا رہی ہے ساتھ ساتھ وہ جا رہے ہیں، اگر وہ کٹ گئی تو پھر پیچھے پیچھے سارے دوڑ رہے ہیں۔ تو یہ اس حدیث کی زد میں یہ بھی آ رہے ہیں کہ شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے سود اور جو جوا ہے اور شراب ہے وغیرہ، شرک وغیرہ، اس طرح کے جو شرکیہ تیر ہیں وغیرہ، ان کے ناجائز ہونے کی جو علت اور وجہ قرآن نے بیان کی ہے وہ ہے کہ یہ اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں۔ تو وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، تو ظاہر بات ہے یہ جو عمل ہے پتنگ بازی کا، یہ بھی انسان کو اللہ کے ذکر سے بالکل غافل کر دیتا ہے۔ اس کے جو علت حرام ہونے کی شراب اور جوئے کے لیے اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، وہ علت اس کے اندر بھی بکثرت پائی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں پتنگ بازی میں جو لوگ مصروف ہوتے ہیں، ان کی کئی نمازیں اس کے اندر چلی جاتی ہیں، فرائض و واجبات سے بالکل محروم نظر آتے ہیں۔ نمبر 3، عموماً چھتوں کے اوپر یہ اڑانے کا سلسلہ ہوتا ہے تو وہاں بے پردگی کا ایک سما ہوتا ہے۔ جب چھتوں کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں تو دائیں بائیں مکانات بعض اوپن ہوتے ہیں، تو ایک بے پردگی، بے حیائی کا ایک سما نظر آتا ہے، جس سے جھگڑے اور فساد بھی بس اوقات ہوتے ہیں کہ جب ایک آدمی چھتوں کے اوپر چڑھ کے پردہ دری کر رہا ہے تو پھر اس سے فساد بھی پیدا ہوتے ہیں بہت سارے۔ حالانکہ حدیث میں کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کے دروازے سے، کوارٹ سے، سوراخ سے بھی کسی نے جھانکا، اندر والے نے تیر مارا، اس کی آنکھ پھوڑ کے رکھ دی، تو اس پر کوئی چٹی اور تاوان نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں اگر نیچے سے کوئی آدمی فائر کر دیتا ہے، کوئی اس کو پتھر مار دیتا ہے،
تو وہ اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہے کہ نیچے میرا مکان تھا اور نیچے میرے پردہ متاثر ہو رہا تھا اور یہ آدمی اوپر چھت پہ چڑھا تھا، تو اس کا بھی اس کے اوپر کوئی تاوان اس حدیث کی روح سے نہیں ہوگا۔ نمبر 4، بسا اوقات پتنگ اڑانے والے پیچھے ہٹتے دائیں بائیں مڑتے ہوئے وہ نیچے آ کے گر جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں، معذور ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ آپ علیہ السلام کی ایک روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی چھت پر سونے سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ جس میں منڈیر نہ ہو، جس کی باؤنڈری نہ ہو، احاطہ نہ ہو دائیں بائیں، اس سے منع فرمایا۔ قرآن بھی کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ نمبر 5، یہ جو ڈور اس کے لیے استعمال ہوتی ہے پتنگوں کو اڑانے کے لیے، اس میں کچ نما قسم کا مادہ اس کے اندر لگا ہوتا ہے۔ وہ جو موچی حضرات استعمال کرتے ہیں وہ ڈور، اور اس میں یعنی کچ وغیرہ یہ استعمال ہوئی ہوتی ہے، تو ظاہر بات ہے وہ انتہائی سخت تیز دھار قسم کی ہوتی ہے، اور اسے کٹ جانے کے جو سلسلے ہیں روز بروز ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ لوگوں کے کٹ جانے کے واقعات بہت زیادہ پیش آ رہے ہیں۔ چنانچہ ابھی جو میں نے شروع میں کوٹ کیا، یہ 2-4 دن پہلے کا جو واقعہ، ایک 23 سالہ جوان بتایا جاتا ہے کہ 6-7 بہنوں کا اکلوتا بھائی، وہ بیچارہ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا اور اس کو پتہ ہی نہ چلا کہ اس ڈور نے ایک چند سیکنڈ کے اندر جو ہے اس کا گلا، اس کی شرگ کاٹ کے رکھ دی اور ذبح کر دیا گویا اس کو مکمل۔ تو یہ واقعہ اس طرح اور کئی حضرات ہیں ہمارے رشتہ داروں میں، میرے جو ہے ہم زلف ہیں ڈاکٹر افتخار صاحب، ان کے جو ہے ہورن کٹ گیا تھا اسی طرح، اور یہ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں۔ میں خود جا رہا تھا راستے پر، تو ڈور اچانک سے پاؤں سے اٹکی، تو اس نے میرا پاؤں تو اللہ کے فضل سے بچ گیا، لیکن چپل کا اگلا حصہ اس نے کاٹا۔ تو اتنی خطرناک ڈوریں استعمال ہوتی ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ چیز دیکھیں، راستے میں کوئی موذی چیز ہو اس کو ہٹانے کا کتنا زیادہ ثواب ہے، حدیث کے اندر اس کا باقاعدہ ثواب بیان کیا گیا ہے۔ تو اب جو آدمی جو ہے اس طرح کی ایذا والی چیزیں استعمال کر کے امت کو تکلیف دے، ایذا دے، تو وہ بھی اپنا حال خود ہی سمجھ سکتا ہے کہ اس کا حال کیا ہوگا۔ اسی طرح آپ دیکھیں ناحق، قرآن کریم کہتا ہے ناحق کسی کو قتل کرنا گویا ساری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ نمبر 6، مال کا اسراف بھی ہے اس کے اندر، کہ مال، قرآن کہتا ہے لا تسرفوا، اسراف مت کرو، نہیں ہے یہاں پر، اور انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نمبر 7، اس میں عموماً قمار، جوا ہوتا ہے، جوا لگایا جاتا ہے، اور ظاہر بات ہے جوئے کو قرآن نے شراب وغیرہ کی طرح رجس من عمل الشیطان، شیطان کی پلیدی، گندگی قرار دیا ہے۔ نمبر 8، یہ غیروں، سکھوں اور ہندوؤں کا طور طریقہ رسم بسنت ان کا جو بنایا جاتا ہے اس کے مشابہ ہے، اور ہمیں حدیث میں آپ علیہ السلام نے بتایا، فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے وہ قیامت والا دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ نیروز و مہرجان کے حوالے سے جو 2 عیدیں تھیں دور جاہلیت کے حوالے سے پہلے سے چلی آ رہی تھیں، تو دیکھیں صحابہ اکرام کو آپ علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اللہ نے ہمیں وہ جو 2 عیدیں دور جاہلیت میں آپ کی تھیں اس کے بدلے میں ہمیں اسلام والی 2 عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ دے دی ہے۔ کیا پتہ چلا کہ اب ہم کسی اور کی عید یا ان کے تہوار نہیں منائیں گے، اسلام نے ہمیں جو تہوار دیے ہیں ہمارے لیے وہی کافی ہیں۔ اچھا، اور دوسرا ان کی مشابہات سے ہم بچیں گے ہر قسم کی۔ آپ علیہ السلام نے تو عاشورہ کے روزے میں بھی یہودیوں کی مشابہات سے بچنے کے لیے فرمایا تھا آئندہ سال زندہ رہا تو 2 روزے رکھوں گا تاکہ ان سے مشابہت لازم نہ آئے۔ اور یہاں معاشرت میں، سماج میں، رسومات میں، ان چیزوں میں ان کی مشابہت اختیار کی جائے اور پھر اپنے آپ کو امتی کہا جائے آپ علیہ السلام کا، محبت کے دعوے کیے جائیں، بڑی عجیب سی بات ہے۔ نمبر 9، گستاخ ایک ہندو تھا، گستاخ آپ علیہ السلام کا گستاخ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ، اور حقیقت رائے اس کا نام تھا ہندو، اس کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی۔ تو 1734 کا یہ واقعہ ہے۔ تو اس کی یاد میں ہندوؤں نے، اس کی یاد میں گویا اس کو اپنا ہیرو بناتے ہوئے، اس بے غیرت کو اپنا ہیرو بناتے ہوئے انہوں نے یہ رسم نکالی تھی، اور آج مسلمان بے غیرتی کا جو ہے منظر پیش کرتے ہوئے
گویا مذہبی بغیرتی کا منظر پیش کرتے ہوئے ان کی اقتداء میں یہ کام کر رہے ہیں، اور ان کو یعنی شعور ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کن کی اقتداء میں چل رہے ہیں۔ تو ہندوؤں نے تو اس کی گستاخ کی یاد میں اس رسم کو باقاعدہ رواج دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ نمبر 10، اس کھیل میں جسمانی اور دماغی کوئی ورزش نہیں ہے، حالانکہ اسلام کے کھیلوں کے اندر اسلام نے کھیلوں میں جو ہے اس چیز کو باقاعدہ بنیادی شرط قرار دیا ہے۔ نمبر 11، بے پردگی اور فحاشی اور اوباشی اور موسیقی اور ناچ گانے اس کے اندر عموماً بڑے شہروں میں عام ہوتے ہیں، اور بسا اوقات تو سرکار خود اپنی سرپرستی میں اس قسم کے کام کرواتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے یہ گندگی کا جو بازار گرم ہوتا ہے، یہ بھی اس کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 12، اس میں وقت کا بھی ضیاع ہے، اس میں فرائض اور واجبات کا بھی ضیاع ہے، اور پیچھے میں نے بیان کیا جانوں کا بھی کیا ہے، ضیاع ہے، انسانی جانوں کا بھی ضیاع ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نمبر 13، ٹوٹی پتنگ، اس کو پکڑنے کے لیے بہت سارے ہمیں عجیب و غریب قسم کے ڈرامے اور پاگل خانے اور پاگل پرے میں دوڑتے ہوئے عجیب و غریب قسم کے لوگ نظر آتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا پاگل ہو گئے ہیں کہ یہ 50-100 روپے کا 150 کا گڈا جو ہے وہ اس پتنگ کو پکڑنے کے لیے ایک اتنا سنجیدہ آدمی ایسے دوڑ رہا ہے جیسے جانور دوڑ رہا ہوتا ہے یا گدھا دوڑ رہا ہوتا ہے، ایسے عجیب سے۔ اور بسا اوقات تو ان کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمیں زخمی ہو جائیں گے، گر جائیں گے، گلیوں میں لوگوں کے مکانوں پر دائیں بائیں دوڑ رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے مار کھا رہے ہوتے ہیں، گالم گلوچ کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہم نے دیکھی، اور بسا اوقات اس کو اتارنے کے لیے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ایسے بدبخت بھی ہیں، ایسے محروم القسمت لوگ بھی ہیں۔ تو یہ چیزیں، حالانکہ حدیث میں کیا آتا ہے، نہیں لوٹتا کوئی شخص اس طرح کہ لوگ اس کی طرف نگاہ اٹھا اٹھا کے دیکھتے ہوں اور وہ مومن رہے۔ کیسے مومن رہے گا وہ؟ تو یہ ایک تو یہ ہو گیا، یہ نمبر 13 ہو گیا۔ اور نمبر 13 کے ساتھ اگر ہم نمبر 14 میں لائیں تو وہ یہ ہے کہ بسا اوقات پتنگ اور یہ ڈور جو ہے بجلی کی تاروں کو آپس میں ملا دیتی ہے، جس کی وجہ سے اس میں پھنس کے جب یہ آپس میں ملتی ہیں تاریں اس کی، تو الیکٹرانک اشیاء، ٹرانسفارمرز، اس قسم کی چیزیں یہ خراب ہو جاتی ہیں، جس سے گھنٹوں، کئی گھنٹوں، دنوں بلکہ کبھی بجلی غائب ہو کر مخلوق کو ایک اذیت پہنچانے کا سبب بن جاتا ہے یہ سلسلہ۔ تو ظاہر بات ہے یہ بھی غلط چیز ہے۔ نمبر 15، ہر پتنگ اڑانے والا جو ہے اس کی کوشش میں رہتا ہے کہ دوسروں کی پتنگ کاٹ دے، اور یہ گویا اذیت الناس کی طرح ہو گیا کہ دوسروں کی پتنگ کاٹنے میں لگا ہے، اور نیز اپنی برتری جتلانے میں اس سے اپنے تفاخر و فخر میں اضافہ کرنے کے لیے اور دوسروں کی حقارت اور اس کو مذاق عام بنانے کے لیے سارا ایک دوسرے جو ہے لگے رہتے ہیں کہ میں کس طرح اس کے ذریعے سے دوسرے پر حاوی ہو جاؤں، غالب ہو جاؤں، اور دوسرے کو ذلیل کر دوں اور خود جو ہے اپنے برتری کے نعرے لگاؤں۔ یہ ایک نفرت کی فضا بھی معاشرے کے اندر اس ترتیب سے پھیلی اور پھیلائی جا رہی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ چند چیز تقریباً میں نے 15 آپ کے سامنے قباحتیں رکھی ہیں۔ جب ان قباحتوں کو سامنے رکھیں تو پھر پتنگ بازی سازی، یعنی پتنگ بنانا، پتنگ بازی اڑانا اور پتنگ فروشی، اس کو بیچنا، یہ ساری چیزیں پھر کیا ہو جائیں گی، غلط ہو جائیں گی اگر یہ قباحتیں سامنے رکھیں تو۔ ظاہر بات ہے آپ دیکھیں آج قباحتیں ہمیں بے کثرت نظر آ رہی ہیں، ہر معاشرے میں نظر آ رہی ہیں، چاہے دیہات ہیں یا شہر ہیں یا بڑے شہر ہیں۔ تو جب یہ صورت ہے تو پھر پتنگ بازی کے لیے جب یہ معاملات سامنے آتے ہیں، قباحتیں آتی ہیں، تو پتنگ بازی کے لیے جو ذرائع اور معاون ہوں گے تو وہ پتنگ سازی بھی ہے، وہ پتنگ فروشی کاروبار بھی ہے اس کا، تو اس کا حکم بھی پھر اسی کے ساتھ ملے گا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ جو میں نے اسلامی تعلیمات اور ہدایات آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور میں نے کوشش کی ہے کہ اس موضوع سے متعلق تفصیلاً گفتگو ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر، اسلام کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔